بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال حضرت کشف پہ آپ کیا بات؟ کشف یہ نا، کشف کا معنی ہوتا ہے اصل میں کھلنا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور کرامت کے، یہ بھی کرامت ہی ہوتی ہے نا اصل میں، تو کسی کے دل پر یہ الہام کر دیتے ہیں، یہ معاملہ کھول دیتے ہیں کہ جی فلاں کے دل میں اب فلاں اس وقت یہ بندے نے سوچا. یہ ایک جزئی معاملے کا کھلنا ہوتا ہے، اس کا علم غیب سے تعلق نہیں ہوتا. اب مثال سمجھ لیں، جیسے آج کل ٹائم ٹریول کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم مستقبل میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا ماضی میں. یہ ایک ٹاپک ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس پر بھی کبھی انشاءاللہ جو ہے نا کوئی ویڈیو بنائیں گے. اتنا سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر اب 2025 ہے، کسی کو اللہ نے کشف کیا، کسی بزرگ کو، کہ اس کے اوپر 2050 کا کسی خاص مقام کا، کسی خاص جگہ کا، کسی خاص شخص کا یا خاص لوگوں کا ایک لمحہ اس پر منکشف کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ جی اس پلاٹ کے اندر کافی لوگ اکٹھے ہیں اور فلاں بندہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے. اب یہ کشف لمحاتی طور پر کھلا اور بند. تو اول تو یہ علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو بغیر واسطوں کے مستقبل کا پتہ کرنا، چل جانا، اور یہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے. عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. ہاں ایک ہوتا ہے انبیاء جو بتلاتے ہیں، جو پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے انباء غیب، غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ بواسطہ الہام کے یا واسطہ وحی کے یا فرشتے کے واسطے سے اپنے نبی کو بتلا دیتا ہے، آگے وہ امت کو بتلا دیتا ہے. تو جو اولیاء کا کشف ہوتا ہے وہ بھی اس لمحے کا کھلنا ہوتا ہے، اور اس لمحے کو وہ ولی بیان کر دیتا ہے کہ 2050 میں فلاں گراؤنڈ کے اندر یہ مجمع ہوگا، وہاں ایک آدمی بیان کر رہا ہوگا. اب ہوا میں ہماری عوام جو ہے، جو علم نہیں رکھتی، پوری معلومات نہیں ہیں، اب اس ولی کی جس نے یہ پیشن گوئی کی ہے، وہ آگے پیچھے گھومنے لگ جائیں گے. ہمارا ولی تو بہت پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے اونچے مقام پر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک لمحے کے لیے معاملہ کھولا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ محکمہ موسمیات والے آلات کے ذریعے یہ بتلا دیتے ہیں کہ جی 6 دن کے بعد بارش ہوگی. اب سوال یہ کہ یہ کیا علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں علم غیب. وہ آلات کے ذریعے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جی ایران سے بادل چلا ہے، اس کو ملتان پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ 6 دن لگیں گے، لہذا وہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ 6 دن کے بعد ملتان میں بارش کا امکان ہے. ہو گئی تو فابیا، نہیں ہوئی تو بھی بادل کہیں ادھر ادھر نکل گئے. اسی طرح کشف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ کھلتا ہے اور لمحاتی کھلتا ہے. جس آدمی کو، جس بزرگ کو کشف ہوتا ہو، یہ فرض واجب نہیں کہ ہر وقت ہی وہ کشف میں بیٹھا ہے کہ جی ہم اس کے سامنے جانے ڈرتے ہیں کہ اس کو ہمارے دل کے حالات پتہ چل جائیں گے. بھی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. کسی وقت کسی لمحے کے لیے کسی مرید کی حالت کو یا کسی آدمی کی حالت کو اللہ اس بزرگ پر کھول دیتے ہیں. وہ ایسی ہے جیسے آپ کو چلتے چلتے کسی کے بارے میں نظر آ گیا، ہاں بھئی یہ آدمی کھیتوں میں بیٹھا فلاں کام کر رہا تھا، تو آپ نے اس علم کے طور پر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا. اسی طرح کشف کے ذریعے اگر کسی کی کوئی حالت معمولی سی، ایک لمحاتی حالت کسی بزرگ پر کھل گئی ہے، تو اس میں اتنا جو ہے نا وہ اس بزرگ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے تو وہ انسان ہی نا، وہ بھی اللہ کا اتنا ہی محتاج ہے جتنے ہم محتاج ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس نے عبادت سے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، اللہ کا مقرب بنا ہوا ہے، ہم گناہ کر کے اللہ سے دور ہوئے ہیں. اچھا، کشف جو ہے یہ اختیاری بھی ہو سکتا ہے؟ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے، اللہ کی طرف سے. وہ کرامت غیر اختیاری ہے. اللہ جب چاہیں گے کسی بزرگ کے حال پر کرامت ہوگی، ورنہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ چاہیں گے تو معجزہ دکھلائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھ نہیں رہے یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہ واہش بی علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اچھا اس کو زمین پر ڈالو. اب آپ قرآن مجید کا جتنی بھی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، سب آپ کو یہ بتلائیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قطعاً یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جب میں نے لاٹھی ڈالنی ہے تو یہ کیا ہوگا. حتیٰ کہ جب لاٹھی ڈالی وہ سام بن گیا تو وہ تو ڈر کے بھاگ پڑے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا امر فرمائیں گے. اچھا، کشف سے قبر کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں؟ وہی کشف کی ایک پوری دنیا ہے. پھر وہ کتابیں جو حضرات نے لکھی ہوئی ہیں، جب کشف میں نے آپ کو عرض کی نا، کشف مانا کھلنا، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کھول سکتے ہیں. انسان کو قبر پر بیٹھ کے جو مراقبہ وغیرہ کرے جو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بتلا دیں، چاہیں تو نہیں بتلائیں. لیکن ثبوت تو اس کا ملتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے گزرے، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ظاہر وہ اللہ کے امر سے ہی بتلایا نا جی. اور یہی اللہ کا امر جب متوجہ ہوگا کسی ولی کی طرف ہوگی بتلا دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں بتلائے گا. بس دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آل ان آل ہے، خالق کائنات، مالک کائنات. انہوں نے جو ہم سے اللہ نے نہ کرامتیں مانگی ہیں،
نہ کچھ اور مانگا ہے. اللہ نے ہم سے اعمال مانگے ہیں کہ نماز روزہ پورا کر کے آؤ تمہیں نجات دے دوں گا. اچھا اس میں مسلمان ہونا لازم ہے کشف کی؟ نہیں میں نے کرنے تو معاملہ دیکھو نا. دیکھیں نہیں بابا سنیں, ایک سائنسدان ہے, سارے سائنسدان ہیں, پوری دنیا کے سائنسدان ایک بات میں مل تحقیق کر رہے ہیں, لیکن کسی ایک سائنسدان پر کوئی بات کھل جاتی ہے, یکدم سائنس کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے کہ یار یہ تحقیق آئی ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر کھلا, باقی 999 سائنسدان بھی تو اسی کی محنت کر رہے ہیں, ان پر نہیں کھلا, تو معلوم ہوا کہ کوئی اور طاقت ہے جو اس معاملے کو کھول رہی ہے. تو اس کو بھی تو ہم کشف کہہ سکتے ہیں نا اصطلاحی طور پر, کہ ایک سائنسدان پر وہ معاملہ کھل گیا. کیوں؟ اللہ نے ضابطہ رکھتا ہے کہ جس چیز پر جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس پر آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ دیکھو نا, نیوٹن کے قوانین صرف نیوٹن پر ہی کھلے نا, جبکہ اس چیزوں کو باقی پوری دنیا بھی تو دیکھ رہی تھی, باقیوں پر نہیں کھلا. اصول ارشمیدس ہے, وہ ارشمیدس پر ہی کھلا نا, کسی اور پر تو نہیں کھلا. تو لہذا کشف کا معنی کیا؟ کھل جانا, کسی معاملے کی حقیقت کا پتہ چل جانا. تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہو, اس کو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے کئی طرح کے واقعات لکھے ہوئے, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھے ہوئے کہ فلاں کو ایسے کشف ہوا, فلاں کو ایسا کشف ہوا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مخرق عادت انبیاء کی عادت پر ہوتی ہے, کرامت ولی کی عادت پر ہوتی ہے, اور جادو جادوگروں کے ہاتھ پر ہوگا. اب دجال جو آئے گا مردوں کو زندہ کرے گا نا, کھیتیاں اگائے گا, بارش برسائے گا, کیا ہے یہ سارا؟ استدراج ہے تو خرق کی عادت نا. لیکن تو معلوم ہوا خالی یہی جو ایک علامت نہیں ہے کہ یہ دین پر پکا کھڑا ہے, وہ سادہ سا فارمولہ ہے. کسی آدمی کو آپ خرق کی عادت کرتے دیکھیں, اس کو دین پر پرکھنا ہے, آپ نے قرآن اور حدیث پر پرکھنا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے. اس کی ذات کا فیصلہ کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے اس کی صرف کرامت دے کر نہیں ہوگا, بلکہ شریعت مطہرہ پر جو عامل ہے ساری زندگی خواہ اس سے کرامت کا صدور نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے. صرف کشف آدمی نے کسی میں آپ نے دیکھ لیا, کوئی خرق عادت, ہم تو اسے استدراج کہتے ہیں نا, آپ اسے کرامت کہیں گے. آپ نے کسی کی عادت دیکھ لیا, واہ واہ یار میں اس کے پاس گیا, مریض لے کو سنو منٹوں میں ٹھیک کر دیا. لیکن جب عملی زندگی دیتے ہیں, داڑھی مونڈا ہے, نماز روزے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, چرسی بھنگی ہے, تو وہ کسی صورت اللہ کا ولی نہیں. لیکن استدراج کر سکتا ہے, خرق عادت کر سکتا ہے, یہ تو محنت ہے, کافی ہے. بالکل شکریہ جناب. شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, آمین. بہت اچھی معلومات دی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے خلوص کو قبول فرمائے اور پوری لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل تو دین ہے جی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جزاک السلام علیکم.